معزز علماء اہل سنت، محبان اہل بیت، چیریٹیبل ٹرسٹ کے صدر، سیکریٹری اور تمام اراکین، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا والشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلى جميع أصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشايخه العظام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. دادہ توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، آج کا یہ محترم بشان اجلاس عظمت اہل بیت و حسان الہند کانفرنس کے نام سے منعقد کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کل مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے بہتر ہمارے آقا کی ذات ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا خانوادہ نبوت، جس کو قرآن نے اہل بیت کے نام سے یاد کیا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو نبی کے خانوادے یعنی اہل بیت، آپ کے خاندان والے، آپ کے گھر والے، نسبت چونکہ نبی پاک علیہ السلام سے ہے، تو حضور کا خاندان بھی سب خاندانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بزرگ و بہتر اور برتر ہے۔
جب کسی چیز کی نسبت اعلیٰ سے ہوتی ہے تو وہ چیز بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو جو عظمت والا بنایا، بزرگوں برتر بنایا، بزرگان دین نے بس یہی کہہ کر حضور کی تعریف میں اتنا کہا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی تعریف، آپ کی ثنا، آپ کی توصیف ہم جیسے کمزوروں کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ ہم کما حقہ آپ کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں، تو آپ کی تعریف ہم کیا کر پائیں گے. بس ہم غلاموں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر کوئی عزت و عظمت والی ذات ہے تو آقا آپ کی ذات ہے. کتنا اچھا انداز تعریف کا غور کیجئے. یعنی ساری تعریفوں کا مجموعہ ہے یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی کائنات میں پوری آسمانوں میں زمینوں میں کوئی عظمت والی ذات ہے تو سرکار کی ذات ہے. اور سرکار کی ذات سے جو منسلک ہیں وہ بھی عظمت والے ہیں. جیسا کہ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ تو سب جانتے ہیں. نہ ماں بیٹے کو یاد کرے گی، نہ بیٹا باپ کو یاد کرے گا، نہ کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو یاد کرے گا. دنیا میں قریبی رشتے، پاکیزہ رشتے، جن کا ذکر کیے بغیر ہم نہیں رہتے، اور جن کی محبت، جن کے تعلقات کو مضبوط سے مضبوط بناتے ہیں، ایسے رشتے بھی ایک دوسرے کو بھول جائیں گے حشر کے میدان میں. کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا کیا حال ہے تمہارا. آج تو آپ دنیا میں پوچھ رہے ہیں، حالات ایک دوسرے کے جان رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، خیریت سے ہیں، اچھے ہیں، کاروبار کیسا چل رہا ہے، نوٹوں کا مسئلہ کہاں تک حل ہوا. ساری کیفیتیں آپ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. لیکن حشر کا میدان ایسا ہولناک میدان ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. لیکن میرے سرکار کی رحمت، میرے آقا کی مہربانی کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں سوائے میرے نسب کے اور میرے سسرالی رشتہ داروں کے کوئی کام نہیں آئے گا. اتنی اچھی بات سنی آپ خاموش سناٹے میں بیٹھے ہیں. حضور فرما رہے ہیں قیامت کے روز کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، لیکن میں پوچھوں گا، میرے خاندان والے پوچھیں گے، اور میرے سسرالی رشتہ دار بھی تمہارے کام آئیں گے حشر کے میدان میں. یہ فرقہ وہابیہ نجدیہ کہتا ہے کہ رسول اللہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں بچا سکیں گے. ارے رسول کا پورا خاندان بچانے والا ہے. رسول اللہ کی شہزادی بھی بچائیں گے، رسول کے شہزادے بھی بچائیں گے، سرکار کے خاندان کا فرد ہم گناہگاروں کی سفارش فرمائے گا. حضور نے فرمایا کہ نسبی و سحری، سواد ہے رے، سحری کے معنی آتے ہیں سسرالی رشتہ دار. یہ سسرالی رشتہ دار بھی میرے کام آئیں گے تمہارے. تو جب یہ حدیث پاک رسول کی سنی صحابہ نے تو حضور سے رشتے جوڑے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لاڈلی شہزادی بی بی عائشہ صدیقہ کا نکاح سرکار کے ساتھ منظور کیا. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی جن کا نام بی بی حفصہ ہے ان کا نکاح سرکار کے ساتھ منظور کیا. یہ دو خلفاء سرکار کے
خلیفہ بھی ہیں، صحابی بھی ہیں اور سسرے بھی ہیں. رشتہ ہو گیا نا. اب دو صحابہ ایسے ہیں کہ جو حضور کے سسرے تو نہیں ہیں لیکن داماد ہیں. کیا بات ہے. سیدنا عثمان ذو النورین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں. ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی کے ساتھ نکاح فرمایا. اس لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے. بات سمجھو، آج نبی کی نورانیت کا لوگ انکار کرتے ہیں. نبی تو ہم جیسے بشر انسان ہیں، وہ نور کہاں سے ہیں؟ نور تو اللہ ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں، ان کم عقلوں سے، کہ حضرت عثمان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ حدیث میں ہے ذو النورین کا لقب یہ کیوں ملا آپ کو؟ ذو النورین کے معنی آتے ہیں 2 نور والا. ذو النورین کے کیا معنی ہے؟ 2 نور والا. یہ 2 نور کیا ہیں؟ آپ کے حصے میں کیا ہے؟ سرکار کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا گیا، 2 نور والے. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسان الہند، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ حسان الہند کے الفاظ ہیں. ایک حسان ابن ثابت ہیں جو سرکار کے دربار رسالت کے شاعر تھے، شاعر اسلام، جن کا نام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی ایسی سی تعریف فرمائی آپ نے، نعتیہ اشعار لکھے عربی زبان میں. اللہ اکبر. تو ہندوستان کی سرزمین پر سرکار کی بہتر انداز میں اور سب سے پیارے انداز میں، انوکھے انداز میں حضور کی نعت لکھنے والی شخصیت کا نام امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے آپ کو حسان الہند کا لقب دیا گیا. ہندوستان کے حسان ہیں آپ. وہ سرکار کے دربار کے حسان ہیں جن کا نام پورا نام حسان ابن ثابت ہے، اور آپ حسان الہند ہیں، ہندوستان کے حسان ہیں. انہی کا شعر تھا جو میں نے پڑھ کے سنایا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سید عالم علیہ السلام کا پورا گھرانہ کیسا نورانی ہے. ایک روایت بیان کرتا ہوں میں آپ سے، کیونکہ عظمت اہل بیت جلسے کا عنوان ہے. سیدہ فاطمہ زہرا شہزادی ہیں حضور پاک کی، بیٹی ہیں چہیتی، لاڈلی بیٹی ہیں، اور سب سے چھوٹی بیٹی ہیں جن کا نام سیدۃ النساء فی الدنیا والآخرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضور پاک علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی شہزادی کے گھر تشریف لے گئے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا سے کچھ گفتگو کر کے نکلنے لگے، جانے لگے. تو بی بی فاطمہ زہرا نے حضور کے آگے سے چادر ڈالی. جیسے اب یہ دیکھیے، یہ مائک کا ڈنڈا ہے، چادر ایسے ڈال کر میں کھینچوں گا اپنی طرف تو ڈنڈا میری طرف آئے گا نا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسے ہی جسم پر آپ نے چادر ڈالی تاکہ حضور کو روکیں. سیدہ فاطمہ زہرا چاہتی تھی کہ سرکار ابھی گھر میں میرے بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر آرام فرمائیں، لیکن سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جانے لگے. تو چادر ڈال کر حضور کو روکنا چاہی تو سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ چادر حضور کی کمر میں سے آر پار ہو گئی تو حضور آگے نکل گئے. اگر جسم ہماری طرح ہوتا تو چادر روک دیتی آپ کو، چادر سے رک جاتے، آپ کھینچ رہی تھی چادر پکڑ کر، لیکن چادر ایسے نکل گئی کمر میں سے جیسے کہ مسکے میں سے بال نکلتا ہے. یہ حضور کی نورانیت ہے، سمجھے آپ؟ یہ حضور کی نورانیت ہے. حضور کی بشریت اور ہے، حضور کی نورانیت اور ہے. اب اس کو میں سمجھاؤں آپ کو. دیکھیے سرکار کے جنگ احد میں
سر مبارک زخمی ہوا، خون نکلا، آپ کے دانت شریف شہید ہوئے، پتھر مارے ظالموں نے، حضور کے مبارک دانتوں پہ پتھر لگا، دانت شہید ہو گئے، خون بہنے لگا۔ یہ خون کا بہنا، زخم پہنچنا، زخم لگنا، یہ سارے باتیں جو ہیں بشریت سے متعلق ہیں۔ حضور زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا، یہ تعلق کیا ہے؟ بشریت سے، انسانیت سے، جسم سے، جسمانیت سے۔ یہ ہے حضور کی بشریت۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور تو بشر ہی ہیں، نور کہاں سے ہیں، وہ نادان ہیں۔ جب سیدنا جبریل امین معراج کی شب حضور کو رب کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے حاضر آئے تو حضور پاک علیہ السلام کو اٹھا کر جبریل امین لے گئے صحن کعبہ میں۔ صحن کعبہ میں آپ کو لٹا دیا اور آپ کا سینہ چاک کر دیا، سینہ الگ الگ کر دیا حضور کا سینہ، لیکن ایک بھی قطرہ خون کا نہیں نکلا۔ میدان احد میں چوٹ لگی، خون نکلنا شروع ہوا، اور یہاں پورا سینہ چیر دیا گیا، دل کو حضور کے باہر نکالا جبریل امین نے، ایک قطرہ خون کا نہیں نکل رہا ہے۔ اور حضور اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا سینہ چاک کیا گیا، سینہ چیر دیا گیا، دل انور کو باہر نکالا گیا، پھر اس کو غسل دیا گیا، پھر دل کو اپنی جگہ رکھ دیا گیا، پھر جبریل نے سینے کو سینے سے ملا دیا، نہ ٹاکے مارے، نہ کوئی مرہم لگایا، نہ ہی کوئی دوا دارو کیا، کچھ نہیں، بس سینے کو پکڑ کے سینے سے ملا دیا، سینہ مل گیا۔ نہ کوئی زخم کا نشان، نہ کوئی ٹاکوں کا نشان، نہ خون کا قطرہ۔ یہ کیا ہے؟ جسم پھٹ جائے، سینہ الگ الگ ہو جائے، دل باہر نکل جائے، خون نہ نکلے، یہی تو حضور کی نورانیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے غوث، نعرے خواجہ، عشق محبت، عشق محبت۔ اگر حضور صرف بشر ہی ہوتے، بشر انسان ہی ہوتے، تو سینہ پھاڑنے سے خون تو نکلنا چاہیے تھا، دل باہر نکال دینے سے آپ کی حیات ختم ہو جانی چاہیے تھی، ہے نا؟ لیکن حیات بھی باقی ہے، نہ خون کا بہنا ہے۔ یہ حضور کی بشریت نہیں، نورانیت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو الحمدللہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا یہی ہے کہ ہمارے سرکار اللہ کا نور بھی ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ اب میں نے بتا دیا آپ کو بشر اور نور کا فرق، بشر کیسے ہیں اور نور کیسے ہیں۔ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا یہ حال تھا کہ آپ سورج کی شعاؤں میں کھڑے ہو جاتے تو آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، چاند کی چاندنی میں کھڑے ہوتے تو آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، چراغ کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، کیونکہ نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ البتہ نور کی نورانی شعاؤں کے بیچ میں جو چیز آئے گی اس کا تو سایہ ہوگا، لیکن خود نور کا سایہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ چمک رہی ہے، یہ ہیلوجن بلب چمک رہے ہیں، روشن ہیں، اس روشنی میں، اس بلب کی روشنی میں اس کے سامنے جو بھی آئے گا اس کا تو سایہ نظر آئے گا، لیکن خود روشنی کا سایہ تلاش کرو، یہ روشنی جو اندر بلب روشن ہے اس کا سایہ کہاں ہے؟ دیکھو ذرا پلٹ کر، یہ بھی بلب جل رہا ہے اور بھی بلب جل رہے ہیں، اس کا سایہ نہیں ہے، کیونکہ یہ خود نور ہے، یہ مادی نور ہے، دنیا کا انسان کا بنایا ہوا نور ہے، تو اس کی یہ شان ہے۔ تو جس نور کو اللہ نے بنایا، جس نور کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عظمت مصطفیٰ اور عظمت اہل بیت اطہار
سمجھنے اور اس کو اپنے دلوں میں جاگوزی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ کہیں گے صاحب یہ عظمت اہل بیت کو ماننے سے کیا فائدہ ہے، عظمت رسول کو ماننے سے کیا فائدہ ہے؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے جن کی عظمت کا ذکر قرآن میں کیا ہے نا، حضور نے حدیثوں میں ان کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے، تو ان کو ماننے میں فائدہ یہ ہے کہ ایمان سلامت رہے گا۔ دنیا سے جب جائیں گے تو انشاءاللہ ایمان کے ساتھ جائیں گے، قبر میں پہنچیں گے تو اسی عظمت رسول اور آل رسول کے صدقے میں قبر کی منزل بھی آسان ہو جائے گی، حشر کا میدان بھی تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ سارے فائدے ہیں، اسی لیے ان تمام چیزوں کو ماننا اور ان سے محبت و عقیدت رکھنا ہر مسلمان کی دینی ذمہ داری ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ تو یہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، بس نماز پڑھو میاں، نماز پڑھو، ماں باپ کی خدمت کر لو، بس جنت کے حقدار ہو گئے۔ بے شک نماز تو پڑھنا ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرنا ہے، یہ بھی فرائض میں سے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو دین اسلام سے متعلق ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن میں نماز ہی کا ذکر کیا ہے، نماز کا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کر لو بس جنت کے حقدار ہو گئے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بھی بہت سارے احکامات اپنے بندوں کو عطا کیے ہیں۔ ان احکامات میں جیسے نماز پڑھو، نماز ادا کرو، اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو، یہ بھی ایک حکم ہے، روزہ رکھو، یہ بھی ایک حکم ہے، حج کرو، یہ بھی ایک حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جہاں اللہ نے حکم دیے وہیں نبی کے تعلق سے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس نبی کی تعظیم کرو، رسول کی عزت کرو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی محبت کا سلسلہ خدا کی محبت سے جا ملتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حسنین کریمین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالی سے محبت کی۔ جس نے حسنین کو تکلیف پہنچائی، ایذا دی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ سلسلہ ہے محبتوں کا سلسلہ، اور صحابہ کی زندگیاں آپ دیکھیے کیسی ان کی زندگیاں محبت سے، محبت رسول اور محبت اہل بیت سے سرشار رہی ہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت امام حسین کا بھی بچپنا تھا، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں حضور کے پردہ ہونے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے نا، پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، تو ان کے بیٹے جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، وہ کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے اور پکی ہوئی کھجوریں توڑ توڑ کر درخت پہ بیٹھے بیٹھے ہی وہ تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے۔ حضرت عمر کے صاحبزادے امام حسین بھی وہاں تشریف لائے، فرمایا کہ اے عبداللہ، میں بھی کچھ کھجور کھانا چاہتا ہوں، مجھے بھی کچھ دو۔ تو انہوں نے کچھ کھجوریں اوپر سے نیچے ڈالیں، امام حسین نے ان کھجوروں کو تناول فرمایا، کھایا، اور مزید مطالبہ کیا کہ مجھے اور چاہیے، اور کھجور دو۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ٹھہر جائیے، ابھی تو آپ کو میں نے کھجوریں دیا ہے، پھر آپ اصرار کر رہے ہیں کھجوروں کے لیے، آپ تھوڑا انتظار کیجئے، دوں گا لیکن تھوڑا انتظار کیجئے۔ حضرت امام حسین کو جلال آ گیا، فرمایا کہ اے غلام زادے، تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے ٹھہرنے کے لیے کہتے ہو، انتظار کرنے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ وہ بھی یہ جملہ سن کر کافی متاثر ہوئے اور کھجور کے درخت سے نیچے اترے غصے کے عالم میں۔
کہا کہ حسین کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے غلام زادہ کہا تم نے؟ کہا ہاں، تمہارے باپ بھی غلام ہیں اور تم ان کے غلام کے بیٹے ہو۔ پھر کہتا ہوں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے باپ کو انہوں نے غلام کہا اور مجھے غلام زادہ کہا۔ دوڑتے ہوئے اپنے ابا جان کے پاس پہنچے اور جا کر کے شکایت کی، کہا کہ دیکھو ابا جان، امام حسین نے مجھ کو اس طرح کہا، آپ کو غلام کہا اور مجھ کو غلام کا بیٹا کہا۔ کس نے کہا؟ کہا امام حسین نے کہا۔ سچ کہہ رہا ہے؟ حسین نے کہا؟ ہاں ابا جان، حسین نے کہا۔ بس ننگے پاؤں اپنے دفتر سے نکلے، جہاں بیٹھ کر آپ خلافت کے کام انجام دیتے تھے، آپ کا دفتر تھا وہ، اس دفتر سے نکلے، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر بڑی تیزی کے ساتھ چل کر امام حسین کے مکان پر پہنچ گئے۔ دروازہ بند تھا، آپ نے دستک دی، باہر سے اندر سے آواز آئی، کون ہو؟ کہا غلام اور غلام زادہ دونوں حاضر آئے ہیں سرکار۔ اللہ اکبر، غلام اور غلام زادہ دونوں آئے ہیں سرکار آپ کی بارگاہ میں۔ حضرت امام حسین جو نواسے رسول ہیں، اعلیٰ ظرف، اعلیٰ خاندان، اعلیٰ اخلاق، جب یہ جملہ سنا حضرت عمر کی زبان تھے، امام حسین سکتے میں آ گئے۔ شاید مجھ سے باس پرس کرنے کے لیے آئے ہیں کہ غلام کیوں کہا مجھے میرے بیٹے کو غلام زادہ کیوں کہا، یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ پر ایک قسم کی عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ سہمتے سہمتے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا، کہا حضور میں آپ سے پوچھنے نہیں آیا ہوں کہ آپ نے ایسا جملہ کیوں کہا ہے، بلکہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے جو اپنی زبان سے کہا ہے اسے لکھ کر دے دیجئے، لکھ کر دے دیجئے حضور، تاکہ جب میرا انتقال ہوگا تو کاغذ کا پرچہ اپنے کفن میں رکھواؤں گا، اور خدا کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو میں کہوں گا مولا میں تیرے نبی کا غلام ہوں، جہاں آقا ہوں گے وہاں غلام بھی ہونا چاہیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، نعرے خواجہ، عشق محبت، عشق محبت، حضور شہباز دکن۔ حسنین کریمین کی وہ اعلیٰ شان و عظمت ہے کہ ان کی غلامی یا ان کے نانا جان کی غلامی کا پٹا جو پہن لیا، یقیناً وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں من مات علی حب محمد و آل محمد فقد مات شہیدا، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کام آدمی بار بار کرے، دلچسپی ہو جائے، اسی میں لگ گیا، وہی کام کر رہا ہے، لگاتار کر رہا ہے، تو اب یہ بات کام کی نہیں ہے، بات محبت کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم، ان سے محبت کیا، رسول سے اور آل رسول سے محبت کیا، اور محبت کرتا رہا، محبت کرتا رہا، محبت کرتے کرتے اسی محبت کے ماحول میں مر گیا، انتقال ہو گیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں جو رسول اور آل رسول کی محبت میں مرا ہے وہ مرا نہیں ہے، شہید ہے۔ فقد مات شہیدا، تحقیق وہ شہید ہو کر مرا۔ بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، گردن کٹانے سے شہادت ملتی نا، لیکن یہاں حضور کی محبت اور حضور کی آل پاک کی محبت سے شہادت کا درجہ مل رہا ہے۔ کس کو؟ جو ان کی محبت میں مر جاتا ہے۔ محترم دوستو، محبت صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے،
محبت ہر طریقے سے ظاہر ہوتی ہے. محبت ان کے ذکر سے بھی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کا یہ قول مبارک ہے کہ آدمی کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ زیادہ ذکر کرتا ہے، زیادہ یاد کرتا ہے. اور محبت کی دوسری نشانی کیا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے ان کے نقش قدم پر بھی چلتا ہے، ان کی تعلیمات پر بھی چلتا ہے. یہ محبت کا ایک اصول ہے کہ محبوب کی ہر ادا محبوب ہوا کرتی ہے. محبوب سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اپنا لیا جائے، ان کے طریقہ کار کو اپنا لیا جائے. آج جو نام نہاد محبت آل رسول کے دعوے دار ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری نمازیں قضا ہوتی ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہو، یہ محبت کی دلیل ہے؟ امام حسین نے تو کربلا کے میدان میں شہادت کا جام نوش کیا نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں سر کٹا، شہید ہوئے امام حسین. تب ان کے چاہنے والوں کا کیا کام ہے؟ نماز کو چھوڑ دیں؟ ان کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ امام حسین نے میدان کربلا میں نہ اپنی آل اولاد کی آپ نے فکر فرمائی، نہ ہی اپنی جان کی فکر کی. آپ کو فکر تھی تو نماز کی ادا ہونے کی فکر تھی، اللہ کی عبادت کی فکر تھی. تو ان کا چاہنے والا سچا وہی کہلا سکتا ہے جو ان سے محبت بھی رکھے، ان کا ذکر خیر بھی کرتا رہے اور ان کی اداؤں کو بھی اپنا لے. نماز کا اہتمام کیا، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، میدان جنگ میں ہو، کہیں ہو، جب نماز کا وقت آ جائے تو حسین کا غلام سچا وہی مانا جائے گا جو نماز کے وقت میں نماز کو ادا کر لے، جس طریقے سے بھی ادا کر سکتا ہو ادا کر لے، کیونکہ اللہ پاک یقیناً آپ کی حالت کو خوب جانتا، آپ کس کیفیت میں ہیں، کہاں ہیں، کس حال میں ہیں. اسی لیے ڈاکٹر اقبال صاحب نے بڑے پتے کی بات کہی، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز. آ گیا جنگ کے میدان میں، جنگ ہو رہی ہے، اسی حالت میں نماز کا وقت آ گیا تو کیا کیا مسلمانوں نے؟ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جب رب کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت آیا تو صحابہ کرام نے جنگ لڑتے لڑتے بھی نماز ادا فرمائی ہیں. صحابہ کی دو جماعتیں ہو جاتی تھیں حضور کے حکم سے، ایک جماعت جنگ کرتی تھی، ایک جماعت نماز پڑھتی تھی. پھر یہ نماز پڑھ کے جاتے، جنگ کا محاذ سنبھالتے، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ پھر آ کر نماز ادا فرماتے. اس طریقے سے روٹنگ ہوا کرتی تھی. بتائیے نماز کو ہے حالت جنگ میں بھی نہیں چھوڑی گئی ہے. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ذرا سی طبیعت خراب ہوتی ہے، ذرا سی حالت میں ہمارے کچھ تغیر ہو جاتا ہے تو ہم نمازوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اتنی اہم اور فرض ہے کہ مرتے دم تک اس کو ادا کرنا ہے، مرتے دم تک ادا کرنا ہے. رب تعالیٰ کا فرمان سنیے، اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط بنائیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. یعنی آخری دم، آخری سانس تک جب نماز کا وقت ہو نماز ادا کر لو، کیونکہ نماز اتنی پیاری عبادت ہے رب کی. تم نماز ادا کر کے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالو گے اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائے گا. اور نماز چھوڑ کر کے اگر تم لاکھ اچھے کام بھی کر لو کوئی فائدہ اس کا صحیح تم کو حاصل نہیں ہو سکتا. نماز ادا کر کے جو بھی کام کرنا ہو کرو، دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، نماز کی پہلے ادائیگی ہو. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ زندگی جو آئی ہے اللہ کی بندگی کے لیے. اب جو بندگی نہ کرے خدا کی تو یہ زندگی نہیں ہے بلکہ شرمندگی ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا شرمندہ ہونا پڑے گا. رب تعالیٰ فرمائے گا
کیا کیا تو نے میری عبادت؟ کتنے وقت کی نمازیں پڑھیں؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اس لیے پیارے مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، میری ماں بہنوں، آپ سب سن لو اچھی طرح کہ مسلمانوں پر کلمہ پڑھتے ہی جو چیز فرض ہو جاتی ہے وہ ہے نماز، ہے نا؟ نماز کلمے کے ساتھ ہی نماز ہے، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو حکم ہمیں قرآن پاک میں عطا کیے ہیں ان تمام احکامات خداوندی کو تسلیم کرنا، ماننا، اس پر عمل پیرا ہونا، اسی کا نام اسلام اور ایمان ہے۔ لہذا ہم اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لیں، اپنی بے عملیوں کا جائزہ لیں، اور وہ لوگ جو آج غفلت کا شکار ہو کر مختلف خانوں میں چلے گئے، مختلف جماعتوں میں بٹ گئے، اہل سنت و جماعت جو حضور کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اس پیاری جماعت کو چھوڑ کر اور جماعتوں میں شامل ہو گئے، ذرا گریبان میں سنجیدگی سے اپنا سر جھکا کر جائزہ لیں کہ میں کیا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا، ہے نا؟ باپ دادا کٹر سنی، فاتحہ، درود، سلام، نظر، نیاز، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری، 11ویں 12ویں جلسے جلوس سب کیا کرتے تھے، لیکن جب سے یہ جماعتیں پیدا ہوئیں، ان جماعت والوں نے مسلمانوں کا ذہن تباہ و برباد کیا اور شرک اور کفر کے فتوے لگانے لگے، یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، تو بھولا بھالا مسلمان ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کے اپنا عقیدے کا سودا کر لیا اور سنیت سے نکل کر اور جماعتوں میں چلا گیا، اور جب سے جماعتوں میں چلا گیا اس کو نہ رسول سے محبت رہی، نہ اہل بیت سے محبت رہی۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ابھی 10 محرم کی تاریخ گزری، زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے، گزشتہ مہینہ جو تھا وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سنی مسجد میں، سنی مسجدیں جتنی ہیں، ہر سنی مسجد میں ذکر حسین کی محفل سجائی گئی، کہیں قرآن خوانی کی گئی، کہیں محفل نعت خوانی، منقبت خوانی کا اہتمام کیا گیا، کہیں تبرکات کا اہتمام کیا گیا، کوئی شربت پلایا امام حسین کو ثواب پہنچانے کی نیت سے، کوئی کھچڑا بنایا امام حسین کو ثواب پہنچانے کی نیت سے۔ ذرا آپ غور کرو، اہل سنت و جماعت کی جہاں جہاں مسجدیں ہیں الحمدللہ یہ سارے سلسلے جاری رہے، اور جو مسجدیں اہل سنت و جماعت سے نہیں ہیں، جن کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے، نہ ان کی مسجد میں ذکر حسین کی محفل ہوئی، نہ ان کے ہاں قرآن خوانی کی محفل منعقد ہوئی، نہ ہی ان کے پاس کوئی اور ایسی بات ہوتی ہے جس سے محبت کا اظہار ہوتا ہو۔ یہی فرق ہے، اس کو سمجھ لو اچھی طرح۔ دیکھو ایک خزینہ ہے، اس خزینے کو آدمی بہت حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے، بہت حفاظت کرتا ہے، تو سب سے بڑا خزینہ جو ہے وہ ہے ایمان۔ دنیا اور دنیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کر دولت ایمان ہے، اس کی جان سے زیادہ حفاظت کرو۔ ہر انسان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، بچاتا ہے اپنی جان کو خطروں سے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ ایمان ایک مرتبہ چلا گیا تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، یہ یاد رکھیے، ایمان ایک مرتبہ سینے سے نکل گیا نا، دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دین سے یہ بد عقیدہ ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے، تو نکلا ہوا تیر واپس کمان میں نہیں آتا، جو کمان سے نکل گیا تیر نکل گیا، واپس کمان میں نہیں آتا پلٹ کر۔ ایسے ہی یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے پھر دین میں لوٹ کر نہیں آئیں گے، ایسے ہی بے ایمان ہو کر مریں گے، سمجھ گئے؟ تو دولت ایمان بہت قیمتی شے ہے، ہر دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمت اس کی ہے، لہذا اس کی حفاظت کیجئے۔ اور حفاظت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے
یوں تو دنیا میں بہت سارے طریقے چل رہے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے اصولیات ہیں، بہت سارے قواعد و ضوابط ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جھول یا کمی نظر آتی ہے۔ لیکن الحمدللہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے جو دین اسلام کی تعلیمات کو من و عن پیش کیا، کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی، کوئی چیز بچا کر نہیں رکھی، ورنہ آج کے دور میں بڑے بڑے مولوی لوگ بھی اپنے کام کی بات کرتے ہیں، جو مطلب کی نہیں ہے اس کو چھپا دیتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا، انہی کے طریقوں پہ چل رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن بریلی کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جہاں الحمدللہ خانوادہ اعلی حضرت سے متعلق جو سچے ان کے خانوادے کے لوگ ہیں، دنیا میں اللہ کے بندوں کے سامنے ایمانیات اور اسلامیات سے متعلق جو باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اقوال فقہا سے ثابت ہیں، جوں کا توں بغیر کسی کانٹ چھانٹ کے وہ اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ، ایک حدیث ہے سرکار کی، یہ حدیث اکثر علماء نہیں سناتے کیونکہ تعلقات بگڑ جاتے ہیں، چندہ بند ہو جاتا، اس لیے نہیں سناتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہودی لوگ بھی نصرانی لوگ بھی دنیا کے پیسوں کے خاطر اللہ کی آیتوں کو بیچتے تھے، یعنی مطلب چھپا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں کو دنیا کے ذلیل داموں کے بدلے بیچ دیا کرتے تھے۔ تو آج کے دور میں بھی علماء کا حق یہ بنتا ہے کہ قرآن و حدیث کے جو احکامات ہیں، جو اہم ترین باتیں ہیں، جس کا تعلق ایمانیات سے ہے، ایسی چیزوں کا تذکرہ عوام الناس کے سامنے بار بار کریں، ہر عالم کرے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کون سا ایمان بچانے کی جو حدیث حضور نے فرمائی تفصیل کے ساتھ، کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوهُمْ وَلَا تُصَافِحُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُآكِلُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَإِن مَرَضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِن مَاتُوا فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو مختلف حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر بدل کر آیا ہے تو مفہوم یہی، لیکن الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا کہ جب بد مذہب لوگوں سے تمہارا آمنا سامنا ہو، تو میرے سرکار فرما رہے ہیں، یہ کسی ایرے غیرے کی بات نہیں ہے، آقا کا فرمان ہے، فلا تسلموہم، ان کو سلام مت کرو۔ کس کو؟ بد عقیدہ، بد مذہب، گستاخ رسول، اولیاء کے شان میں بے ادبی کرنے والا، اہل بیت کی عظمت کا انکار کرنے والا ایسا شخص تمہارے سامنے آ جائے تو آقا فرما رہے ہیں، جو آقا جس نے سلام پھیلانے کا حکم دیا وہی آقا سلام سے منع فرما رہے ہیں۔ فلا تسلمہم، ان کو سلام مت کرو، صرف سلامی سے منع نہیں کیا، ولا تصافحوہم، ان سے ہاتھ بھی مت ملاؤ، مصافحہ بھی مت کرو، شیک ہینڈ نہیں۔ پھر آقا فرما رہے ہیں ولا تجالسوہم، ان کی صحبت میں مت بیٹھو، ولا تواکلوہم، ان کے ساتھ کھانا بیٹھ کر مت کھاؤ، ان کے ساتھ پانی بیٹھ کر مت پیو، ولا تناکحوہم، ان کے گھروں میں نکاح کا رشتہ مت کرو، وَإِن مَرَضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، جب یہ بیمار پڑ جائیں بد عقیدہ تو ان کی تیمارداری مت کرنا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ پھر آقا فرماتے ہیں وَإِن مَاتُوا فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اگر یہ بد عقیدہ بد مذہب مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز مت پڑھو، حضور کا فرمان ہے۔ بتاؤ، یہ حکم حضور کا ہر عالم بتاتا ہے آپ کو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی سنا آپ نے؟ بولیے ایمان کی بات بولو، ڈرو مت، اللہ سے ڈرو، سنا آپ نے؟ اب بتاؤ یہ کمی کس کی ہے؟ آپ کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ تو بھولے بھالے مسلمان ہیں، اپنے علماء پر آپ کو یقین اور اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارے عالم ہیں، ہمارے مولانا، ہمارے خطیب ہیں، لیکن یہ حدیث کیوں یاد نہیں آتی ان کو؟ یہ عالموں کو، خطیبوں کو کون سی چیز روک رہی ہے؟
یہ بد مذہبیت سے دور رہنے کی تعلیم سے آشنا کیوں نہیں کرا رہے ہیں آپ کو؟ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ یہی ہے نا؟ اب سمجھ میں آئی بات. اگر یہ حدیث رسول بتا کر عوام کو دور کر دیا جائے بد مذہبوں سے، تو ان کے جو اندرونی تعلقات ہیں بد مذہبوں سے، لین دین چلتا ہے، دعوتیں چلتی ہیں، نذرانے ملتے ہیں، لفافے ملتے ہیں، اگر یہ پھانڈا پھوڑ دیں گے تو ہاں سب نذرانے بند ہو جائیں گے، چندے بند ہو جائیں گے. تو یاد رکھو مسلمانوں، جو چندہ خور ہوتے ہیں، چندہ خور، وہ حق چھپاتے ہیں، اور جو چندہ خور نہیں ہوتا ہے وہ حق بیان کرتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ میرا فائدہ ہے اس میں یا نقصان ہے، وہ اس کی نہیں سوچتا. وہ تو یہ دیکھتا ہے میرے سرکار کا فرمان ہے، سرکار کے ہر غلام کو فرمان سے واقف رہنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے، حق باتوں کو نہ چھپائیں، خوب ڈنکے کی چوٹ بیان کریں، بار بار بیان کریں، تاکہ سب مسلمانوں کو یقین ہو. ایک مجیب علی رضوی تنہا بول رہا ہے تو آپ کہیں گے بریلوی ہیں، ان کا کام ہی ایسا بولنا ہے، یہ مولانا تو فلاں مدرسے کے ہیں، یہ فلاں جگہ کے ہیں، یہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ان کو ہی بولنا چاہیے جب عالم ہیں. یہ نہیں بولتے ہیں، صرف ایک ہی بولتا ہے، تو سمجھ لو وہ اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ چندے بند ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چندے بند ہو جائیں گے، نذرانے بند ہو جائیں گے. ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں، قسم خدا کی ڈرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، حسان الہند امام احمد رضا کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا، سرکار مفتی اعظم کے دامن کرم سے جو وابستہ ہو گیا اور سچا مرید بن گیا، قسم اللہ پاک کی، دنیا کے کسی ٹنگسال میں آج تک کوئی ایسا سکہ نہیں ڈالا گیا جو رضوی کے ایمان کا سودا کر سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، اعلی حضرت، اعلی حضرت. دولت 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 کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کہاں گئی دولت؟ اب دیکھو ایک جھٹکے میں سب کی نیندیں اڑ گئی ہیں. ایک جھٹکے میں کہاں گئی دولت؟ جب دنیا ہی میں تمہاری نگاہوں کے سامنے بتا دیا گیا تمہاری جمع کی ہوئی دولت کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، پوزیشن کیا ہے. گھنٹوں لائن پہ کھڑے ہو رہے ہیں 4,000 روپے حاصل کرنے کے لیے، 2,000 حاصل کرنے کے لیے. بتاؤ کتنی پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، حلال کی روزی کماؤ، انشاءاللہ کوئی حکومت نہ تمہارے مال پہ نگاہ ڈالے گی، نہ ہی کوئی چور اس کو چرا سکتا ہے، نہ ہی اس دولت کو آگ لگ سکتی ہے. اللہ پاک اس دولت کا محافظ ہوتا ہے جو دولت حلال کی بنیاد پہ کمائی جاتی ہے. اللہ پاک ہم کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کی جیب پہ نظر مت رکھو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، کیونکہ ساری کائنات کو پالنے والا رب تعالیٰ ہے، وہی پالنے والا ہے سب کو. ہمارے تو آپ کے کاروبار ہے، بزنس ہے، محنت ہے، لیکن بتاؤ پرندوں کا کون سا بزنس ہے، پرندوں کا کون سا کاروبار ہے، پرندوں کی کون سی فیکٹریاں ہیں. پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ جب وہ صبح صبح اپنے پرندوں سے نکلتے ہیں، گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، پورے پرندے خالی پیٹ ہوتے ہیں. جب شام کو لوٹ کر آتے ہیں اپنے گھونسلوں میں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کون دے رہا ہے روزی انہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو. روزی کا دینا اللہ کی ذمہ داری ہے. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رب کی بندگی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایمان کی سلامتی، رب کی بندگی، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پوری فرمائے گا. تو مسلمانوں، اللہ کی ذات پر یقین رکھو. اور اس وقت دنیا میں الحمدللہ یہ بڑی ہمت اور جرأت اور پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری صداقت کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو اگر واقعتاً اپنے ایمان کی فکر ہے کہ میرا ایمان مرتے دم تک سلامت رہے میرے سینے میں، میں ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں، اگر یہ فکر ہے آپ کو تو مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑ جاؤ.
کیونکہ مسلک اعلی حضرت میں اسلام کی پوری تعلیمات کو واضح بیان کر دیا گیا ہے، کوئی چیز چھپائی نہیں گئی، کوئی چیز بچائی نہیں گئی۔ اللہ اللہ، حضور محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حالانکہ وہ مرید ہیں سیدنا فضل حق گنج مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان کے۔ محدث سورتی ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے اعلی حضرتی کا ذکر کرتے تھے، اعلی حضرتی کا نام لیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا بھائی آپ مرید تو فلاں بزرگ کے ہیں، کبھی اپنے پیر کا نام بھی بھولے سے آپ نہیں لیے، اور جس کی آپ مرید نہیں ہیں، جس کی آپ شاگرد نہیں ہیں، آپ ان کا نام بار بار لیتے ہیں کیوں؟ اکثر لوگوں کو تشویش ہوتی نا، بار بار کیا بھائی اعلیٰ حضرت کئی کو بولتے ہیں، ہمیشہ بڑی فکر ہوتی ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، محدث سورتی سے بھی یہی سوال کیا گیا، نہ آپ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، نہ آپ ان کے مرید ہیں، پھر ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ان کا چرچا کیوں کرتے ہیں؟ تو محدث سورتی فرماتے ہیں کہ بے شک میں مرید حضور سیدنا فضل حق گنج مراد آبادی کا مرید ہوں، میں فلاں فلاں بزرگوں کا شاگرد ہوں، لیکن علم تو مل گیا، نسبت مل گئی، لیکن ایمان کی حفاظت میری اعلی حضرت کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے میں ان کا دم بھرتا ہوں، ان کا نام لیتا ہوں۔ تو دوست اور بزرگوں، یہ حضور محدث سورتی کا نظریہ ہے، خیال ہے، جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ تو آج ہم کو بھی اپنے اندر وہ جذبہ محبت پیدا کرنا ہے کہ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کی محبت، یہ ساری محبتوں کو سینے میں رکھتے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم کو گامزن ہونا ہے۔ انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا، بھٹک نہیں سکتا، ڈاواں ڈول نہیں ہو سکتا۔ آج کل عقیدہ کیا ہے؟ صلح کلیت کا۔ صلح کلیت کسے کہتے ہیں؟ صلح کلیت، سب سے دوستی رکھو، سب سے تعلق رکھو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو حضور کا گستاخ ہے اس سے بھی ملو، جو حضور کا چاہنے والا اس سے بھی ملو، اس کو بھی دعوت میں بلاؤ، اس کو بھی دعوت میں بلاؤ، اور اس کے پاس سے دعوت آئی تو وہاں بھی جاؤ، یہاں بھی جاؤ۔ اس کا نام ہے صلح کلیت۔ جبکہ حضور نے کیا فرمایا؟ بد مذہبوں کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اگر کوئی خاندان میں وہابی ہو گیا، اب وہابی بھی کئی قسم کے ہیں، ایک کچا وہابی، ایک پکا وہابی، تیسرا سڑا ہوا وہابی، تین قسمیں ہیں وہابیوں کی۔ کچا کون ہے؟ سنی مسجد میں آ گیا، امام صاحب نے کہا فاتحہ، بیٹھا، بھاگا نہیں، بیٹھا ہوا ہے لیکن ہاتھا ملتے رہا، کبھی داڑھی پکڑ کر کھینچتے رہا، کب موقع ملے کب یہاں سے بھاگوں، اس فکر میں لگا ہوا ہے، بھاگا نہیں، بیٹھا ہے، یہ کچا وہابی ہے۔ پکا کون ہے؟ پکا وہ ہے جو دعا میں شریک رہا، جیسے امام صاحب نے کہا الفاتحہ اٹھ کے بھاگ گیا، یہ سمجھو پکا وہابی ہے۔ اب اس کے آگے ایک سپیریئر کوالٹی ہے، وہ سڑا ہوا وہابی ہے۔ وہ کون ہے؟ سلام پھیرتے ہی بھاگ گیا، پہچان لو، سلام پھیرتے ہی بھاگا، اسے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو، انہیں خود بہت بڑا تیسمار خواہ ہے، دعا کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ جبکہ سرکار نے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، عبادت کیا، محنت کی، اس کا مغز لو دعا، یہ دعا ضروری ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم رب کی عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو رب کی بارگاہ میں رغبت کرو دعا کے لیے، یہ قرآن کا حکم ہے، سرکار ہمیشہ دعا فرمائے ہیں۔ لیکن ان کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ڈالر بہت آ رہا، پاؤنڈ بہت آ رہے ہیں، سمجھے آپ، ریال بہت آ رہے ہیں، اس لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ریال نہیں ہے، ہمارے پاس پاؤنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس ریال نہیں ہے، ہمارے پاس رسول کی آل کا دامن ہے، آل رسول ہمارے، ان کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ الحمدللہ ہم، خدا کی قسم، میری اپنی بات کرتا ہوں میں، کبھی دولت پر للچائی ہوئی نظریں نہیں ڈالا میں، یہ مل جاتا تو اچھا تھا، یہ آ جاتا تو اچھا تھا۔ قسم اللہ پاک کی، میں آپ سب کو گواہ بنا کر قسمیاں بیان دے رہا ہوں
کبھی دولت کی لالچ دل میں نہیں آئی اور آج بھی نہیں ہے، اور اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں مولا مجھ کو ایسے ہی تو فارغ البال رکھ کہ دولت کی ہوس، دولت کی لالچ کبھی دل میں نہ آنے پائے، کیونکہ ہوس اور لالچ ہی ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ پاک نے جو اپنے کرم سے دے دیا اسی پر قانع رہو، قناعت اسی پر کرو۔ رب تعالیٰ کی مرضی جس کو جتنا چاہا عطا فرما دیا ہے نا، اسی پر قناعت کرو، اور انشاءاللہ جب اللہ کی ذات پر تم قانع ہو جاؤ گے اور متوکل باللہ ہو جاؤ گے تو اللہ پاک تمہاری تھوڑی سی دولت میں اتنی غیب سے برکتیں عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ خدا کی قسم تمہاری عقل کام نہیں کرے گی، تمہارے سب کام ہوتے رہیں گے، دولت جو کی تو رہے گی۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک غریب صحابی آیا، رسول اللہ دعا فرما دیجئے، تو ان کے پاس ایک غالباً مٹی کا برتن تھا، اس میں اناج رکھتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اس اناج میں نے خیر و برکت کی دعا کر دی ہے، تم نکالتے جاؤ خرچ کرتے جاؤ، نکالتے جاؤ خرچ کرتے جاؤ۔ تو وہ چھوٹی سی ہانڈیا تھی، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، نکالتے جا رہے ہیں، خرچ کرتے جا رہے ہیں۔ اتفاق سے انہوں نے وہ کھول کر دیکھ لیا، جھانک لیا اندر، اتنا تو خرچ کر لیا، 3 مہینے سے خرچ کر رہا ہوں، اتنے سالوں سے خرچ کر رہا ہوں، ہے کتنا مال اس کے اندر، دیکھو تو صحیح۔ جھانک کے جو دیکھا اس دن سے خیر و برکت ختم ہو گئی۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں نے آپ کے کہنے کے مطابق مال نکالتا رہا، خرچ کرتا رہا، نکالتا رہا، لیکن جب دیکھ لیا تو خیر و برکت ختم ہو گئی۔ تو آقا نے فرمایا کیوں دیکھا تم نے؟ اگر تم نہ دیکھتے ہوتے تو قیامت تک یہ اناج تمہارے لیے کافی ہوتا۔ دیکھنا بھی نہیں، پلٹ کر گننا نہیں، کتنے ہے، کتنے چلے گئے، کتنے باقی ہے، کتنے دینا ہے، ہاتھ میں ڈال، جیب میں ہاتھ ڈال کے نوٹاں گن لیتے۔ یار لوگ اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں، اندر ڈال کے گن لیتے، باہر نکال نظر آ جاتا سب، ہے نا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات پر متوکل رہو اور اس کی ذات پہ کامل بھروسہ رکھو، انشاءاللہ خیر و برکت بھی ہوگی، اور رسول پاک کے کرم سے، سرکار کے اہل بیت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دین